السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں سب بچے؟ سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں آپ کو؟ بار بار سنا کریں تاکہ آپ کو مزہ آئے اور نئے نئے لفظوں کی آپ کو سمجھ آئے، اردو آپ کی ڈیولپ ہو، اردو میں آپ زیادہ اچھے نمبر لیں۔ تو آج کی ہماری سٹوری ہے لاڈلی شہزادی۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کی رعایا اس سے بہت خوش تھی، مگر بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آخر کار کافی انتظار اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں نہایت شاندار جشن کا اہتمام کیا اور رعایا کے سب لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس ملک میں 7 پریاں اور ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی۔ بادشاہ نے پریوں کو تو دعوت دی مگر جادوگرنی کو دعوت نہیں دی۔ اس پر جادوگرنی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ دعوت والے دن جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو خوبصورتی کا تحفہ دیتی ہوں۔ اب دوسری بولی، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں، میری طرف سے شان و شوکت کا تحفہ ہے، تیسری پری نے کہا۔ اس طرح سب پریوں نے شہزادی کو بہتر سے بہتر تحفہ دیا۔ ابھی 7ویں پری نے شہزادی کو تحفہ دینا تھا کہ وہاں جادوگرنی آ دھمکی۔ وہ سخت غصے میں بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے اور یہ مر جائے۔ یہ ایک قسم کی بد دعا تھی جو دعوت میں نہ بلائے جانے پر اس نے شہزادی کو دی۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ رونے لگے اور رعایا بھی غمگین ہو گئی۔ اب 7ویں پری آگے بڑھی، میری طرف سے دعا ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند میں سو جائے گی اور 100 سال بعد ایک باہمت شہزادہ آ کر اسے نیند سے بیدار کرے گا۔ اب احتیاط کے طور پر بادشاہ نے یہ کیا کہ ملک میں موجود تمام چرخوں کو آگ لگوا دی تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ اب وقت گزرنے لگا یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن پورے عروج پر تھا کہ شہزادی کسی کام سے محل کی چھت پر گئی۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے چرخہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے چرخے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، اسے خود چلا کر دیکھو۔ شہزادی نے اس چرخے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ چرخے کا تکلا شہزادی کو چبھ گیا، جس کے بعد فوراً ہی شہزادی گہری نیند سو گئی۔ وہ بوڑھی عورت فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی کو یوں سوتا دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادی کو اس کے کمرے میں آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ جب 7ویں پری کو اس حادثے کی خبر ملی تو اس نے سوچا کہ جب 100 سال بعد شہزادی نیند سے جاگے گی تب تک تو اس کا کوئی بھی اپنا زندہ نہیں رہے گا۔
پھر تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے محل میں موجود تمام جاندار اپنی اپنی جگہ پر سو گئے۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی دیواریں بنا دیں اور دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں اگا دیں تاکہ کوئی دشمن محل میں داخل نہ ہو۔ پھر 100 سال گزر گئے۔ ایک دن ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کی تلاش میں اس طرف آ نکلا۔ اس نے محل کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ یہ کس کا محل ہے؟ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا۔ یہ جادوئی محل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس محل کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس محل کے اندر جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ میں اس محل کے اندر جاؤں گا، شہزادے سے محل میں جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن لوگوں کے سمجھانے کا شہزادے پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ جوں ہی شہزادہ محل کے قریب پہنچا، راستے خود بخود کھلنے لگے، جنگلی بیلیں پیچھے ہٹتی گئیں۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ جوں ہی شہزادے نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ دروازہ بھی کھل گیا۔ شہزادہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور معصوم شہزادی شاہی بستر پر گہری نیند سو رہی ہے۔ شہزادے نے اسے نیند سے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام لوگ بھی جاگ گئے، کیونکہ شہزادے کے آنے کے بعد جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 100 سال بعد محل میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ شہزادہ اور شہزادی بہت خوش تھے۔ پھر ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ نے بار بار کہانی سننی ہے اور کامنٹ کرنا ہے مجھے کہ آپ کو کہانی پسند آئی کہ نہیں آئی، اور آپ نے کوئی مشکل لفظ ہوئے تو اپنے امی ابو سے پوچھنے ہیں، اگر وہ نہ بتا سکیں تو پھر کامنٹ میں مجھ سے پوچھنے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔